گئی اور حضرت سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر جو ہے وہ اونٹنی بیٹھ گئی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا سامان اتارو اور ابو ایوب انصاری کے مکان میں لے کر جاؤ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قیام گاہ بنائی۔ اچھا، حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کا بھی واقعہ بہت پیارا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، کئی 100 سال پہلے ایک یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام تبع تھا۔ تبع کا گزر مدینے کی بستی سے ہوا۔ الگ الگ روایتیں آتی ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ تبع کا جب گزر ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک عالموں کی جماعت تھی، یعنی اس وقت کے جو یہودی وغیرہ تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے، ان عالموں کی جماعت تبع کے ساتھ تھی۔ تو ان عالموں نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ ہماری قدر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں ایک معروضہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو قبول کریں تو اچھی بات ہوگی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یقیناً آپ کریے، آپ عالم ہیں، آپ کی بات ماننا میرے لیے شرف کی بات ہے۔ تو تبع سے ان عالموں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ یہ آنے والے دور میں نبی آخر الزماں، جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے، ان کی ہجرت گاہ بنے گی، وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے اور اسی مقام پر آپ کا مدفن ہوگا، یہی آپ کی قبر مبارکہ بنے گی اور ہمیشہ کے لیے نبی آخر الزماں اس مقام پر رہیں گے۔ تو تبع نے سنا کہ آخری نبی اس جگہ پر آئیں گے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ حضرات کی یہی خواہش ہے کہ آپ اس نبی آخر الزماں کے ویلکم کے لیے اس مقام پر رکنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے رہنے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ تو اس وقت اس کے ساتھ جتنے عالم وہاں رہنا چاہتے تھے مدینے کی بستی میں، ان سب کے لیے تبع نے کیا کیا، مکانات تعمیر کروائے، سب کو ایک ایک گھر بنا کر دیا، اور اس نے ایک گھر زائد بنایا، اور بنا کر کیا کیا کہ کہا کہ یہ میری طرف سے اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے، اور اے عالموں گواہ ہو جاؤ، میں اس نبی آخر الزماں پر ایمان لاتا ہوں۔ ابھی حضور کا دور آیا بھی نہیں، کئی 100 سال کے بعد حضور تشریف لانے والے ہیں، لیکن تبع کو جب معلوم ہوا کہ آخری نبی ہوں گے اور بڑی شان اور عظمت والے ہوں گے اور اس مقام پر آئیں گے، تو تبع نے کیا کیا، وہاں مکانات تعمیر کر کے اپنے ایمان والے ہونے کا اعلان کر دیا کہ میں اس آخری نبی پر ایمان لاتا ہوں، اور یہ مکان میری طرف سے اس نبی آخر الزماں کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے۔ تو اس مکان میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے آبا و اجداد، اس وقت جو تبع بادشاہ کے ساتھ تھے، وہ لوگ رہنے لگے۔ ان کے بعد جب ان کا وصال ہوا تو وہ وصیت کر جاتے کہ یہ آخری نبی کا مکان ہے، اگر تمہاری زندگی میں نبی آخر الزماں آئے تو ان پر ایمان لانا اور یہ مکان ان کے حوالے کر دینا، اور تبع کا واقعہ ان کو سنا دینا۔ کئی نسلوں کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آئے تو اس وقت وہ مکان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قیام فرما تھے۔ تو ظاہری طور پر جب لوگوں نے لکھا کہ وہ مکان ابو ایوب کے مکان میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، لیکن ابو ایوب کے مکان میں حضور نہیں آئے، بلکہ حضور کے مکان میں حضرت ابو ایوب رہ رہے تھے۔ ابو ایوب کے حوالے وہ مکان کیا گیا تھا۔ جب حضور آئے تو ابو ایوب نے وہ مکان حضور کے حوالے کر دیا۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کی 2 فلور تھے، ایک گراؤنڈ فلور تھا، ایک فرسٹ فلور تھا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرسٹ فلور لے لیجئے، آپ پہلی منزل پر رہیے اور میں نیچے کی منزل پر رہتا ہوں، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی آپ صرف آواز لگائے، آپ کی خدمت میں وہ حاضر کر دی جائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے ابو ایوب، میں اگر پہلی منزل پر رہوں گا تو اب یہاں سے لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے، لوگ مجھ سے ملاقات کریں گے، دیگر لوگ آتے جائیں گے، وہ تم کو تمہارے گھر سے ہو کر پھر اوپر آئیں گے تو تم کو تکلیف ہوگی، لہذا تم اوپر چلے جاؤ اور نیچے کی منزل میں مجھے دے دو تاکہ تم کو بھی ڈسٹرب نہ ہو اور میرے لیے کوئی خلل پیدا نہ ہو۔
तुम मेरी वजह से तुमको कोई तकलीफ ना हो। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपका जैसा हुक्म है मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अबू अय्यूब अंसारी पहली मंजिल पर शिफ्ट हो गए। अच्छा, मैं अभी आपको बताया था कि पहली मंजिल का भी घर वैसा घर नहीं था जैसा आज बना होता है। वही कच्ची ईंट की दीवार, गच्ची से बनाई जाती थी, मट्टी की दीवार है, उसी का छत मजबूत बना लिया जाता था। अबू अय्यूब अंसारी ऊपर रहने लगे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि अबू अय्यूब अंसारी के घर में अचानक जो है पानी का जो घड़ा होता है वो गिर गया और पानी पूरा फर्श पर। अब जब मट्टी की छत है तो जाहिर सी बात है मट्टी उसको जज्ब करेगी और जितना जज्ब करना है जज्ब करके बाकी का पानी नीचे छोड़ दी जाएगी। अब नीचे मकान में है रसूल पाक अलैहिस्सलाम और सख्त सर्दी के दिन है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा कि अगर ये पानी को हम जज्ब नहीं करेंगे तो नीचे जाएगा और रसूल पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ होगी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी, वह गरीबी का दौर था, इतनी माल और वसात नहीं थी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान में एक ही चादर थी जिसका इस्तेमाल किया करते थे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने वो चादर निकाली और उस पानी पर डाली, पूरा पानी को उस चादर में जज्ब कर लिया। अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का इश्क देखे, हुजूर से मोहब्बत देखे, वो चादर में पूरा पानी जज्ब कर लिया। अब ना ओढ़ने के लिए चादर है, ना भी सोने के लिए ओढ़ने के लिए चादर है, ना जिस्म पर है। अब रात भर सर्दियों की रात है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी ठिठरते हुए उस रात को गुजार दिए, लेकिन हबीब पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ देना आपने बर्दाश्त नहीं किया। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मोहब्बत थी। फिर उसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अब मस्जिद नबवी तामीर करने का इरादा फरमाया। दो रिवायतें आती है कि जब वो ऊँटनी को रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने छोड़ा तो पहले ऊँटनी एक मकाम पर जाकर बैठी, फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो ऊँटनी उठी और अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर आई। तो हुजूर ने फरमाया कि पहली जगह पर जहां ऊँटनी बैठी थी वहां पर मस्जिद नबवी की तामीर होगी, वहां मस्जिद बनाई जाएगी। अच्छा, वो जगह थी दो यतीम बच्चों की जिनके वालिदैन नहीं थे, छोटी उम्र के बच्चे थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस जगह पर हम मस्जिद तामीर करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बुलाया, क्या अबू बकर आओ और मालूम करो कि ये किसकी ज़मीन है, उसको उस ज़मीन का पैसा दो और उससे वो ज़मीन खरीदो ताकि हम यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मालूमात में लगे हुए थे। तो जिन बच्चों की ज़मीन थी वो बच्चे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आकर अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सुना है कि आप हमारी जगह पर मस्जिद तामीर करना चाहते हैं, या रसूलल्लाह हम वो जगह मस्जिद के लिए तोहफे में दे देते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, वो जगह तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी, तुम्हारी रोजी रोटी की वो जगह है जिससे तुम्हारे घर का गुजर बसर होता है। अगर हम वो जगह ले लेंगे तो फिर तुम्हारे खाने पीने के लिए परेशानी और मुसीबत होगी, लिहाजा हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। तो हजरत अबू बकर को कहा कि जितनी उस ज़मीन की कीमत है उनको वो कीमत अदा करो और उनसे उस ज़मीन को हासिल करो। हजरत अबू बकर ने उस वक़्त पैसा दिया, देकर उस ज़मीन को ख़रीदा। उसके बाद मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज़ हुआ। अब जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फिर वैसा ही अमल किया जैसा मस्जिद क़ुबा की तामीर के वक़्त करते थे। दूर दूर से पत्थर उठाकर लाते अपने हाथ से और मस्जिद नबवी की तामीर में अपना हिस्सा देते। सहाबा किराम कहते या रसूलल्लाह आप छोड़ दीजिए, तो सहाबी को दे देते, फिर आप पलट कर जाते, नया पत्थर उठा कर लाते। इसी तरह हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी की तामीर में भी हिस्सा लिया। उसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम के भी फैमिली वगैरह के लोग नहीं आए थे। हुजूर ने कहा कि मेरी फैमिली के लिए हुजरे तैयार करो। हुजूर ने अपनी अज़वाज के लिए, अभी सिर्फ 2 शादियां हुजूर की हुई थी। एक तो हजरत खदीजा से हुई थी जिनका विसाल हो गया था, एक हजरत गालिबन सऊदा बिन्त ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई थी। ये एक बड़ी उम्र की खातून थी, ये उस वक़्त उनके निकाह में थी रसूलुल्लाह के। और एक हजरत आयशा जिनकी शादी मक्के में हो गई थी लेकिन रुखसती नहीं हुई थी, मदीने में आकर रुखसती हुई। तो इन दोनों अज़वाज मुताहरात के लिए आपने हुजरे बनाने का हुक्म दिया, उनके हुजरे बनाए गए। फिर आपकी औलादों के लिए, आपकी जो लड़कियां थी उनके लिए हुजरे बनाने का हुक्म दिया गया। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہاں پر حجروں کی تعمیر کی۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں رہ کر لوگوں کو دین کی تبلیغ دینے لگے، اسلام کی دعوت دینے لگے۔ مدینہ منورہ میں 3 یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام بنو قینقاع تھا، ایک کا نام بنو قریظہ تھا، اور ایک کا نام بنو نضیر تھا۔ یہ 3 یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے، اور یہ مدینے والوں کی اور وہ یہودیوں کی اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ میں پچھلے بار بھی آپ کو سنایا تھا کہ اوس اور خزرج یہ مدینے میں 2 بڑے قبیلے تھے، اور یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، قینقاع اور نضیر، قریظہ۔ یہ آپس میں ان دونوں کی جھڑپیں ہوتے رہتی تھی، اوس اور خزرج کی ادھر، اور ادھر سے یہودیوں کی پھر اوس خزرج والوں کے ساتھ۔ تو اوس اور خزرج کو یہودی ڈرایا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، وہ اس بستی میں آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لا لیں گے اور ہم تمہارا مزہ بتائیں گے۔ تو اوس اور خزرج بڑے ڈر کر رہتے تھے یہودیوں سے۔ جب اوس اور خزرج والے مکے میں آئے، ان کو پتہ چلا کہ حضور نے اپنے نبوت کا اعلان کیا، تو اوس اور خزرج والے یہودیوں سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ تو اوس اور خزرج والے جو ہے مدینے میں رہتے تھے۔ تو ان یہودیوں میں بڑے علماء تھے اس وقت کے یہودیوں کے، ان میں سے ایک بہت بڑے عالم کا نام آتا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کے ایمان لانے کا واقعہ انہی ابتدائی ایام میں، جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آئے، مسجد نبوی کی تعمیر کی، ابتدائی ایام میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ حضرت عبداللہ ابن سلام خود واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، یعنی کچھ باتیں سکھا رہے تھے۔ میں نے جب وہ کلمات سنے تو وہ کلمات میرے اسلام لانے کا سبب بنے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، سلام میں پہل کرو، افشوا السلام، سلام میں پہل کرو، یعنی جب بھی تم کسی سے ملاقات کرو تو سب سے پہلے تم سلام کرو۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول رہا ہے کہ جب بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ملنے آتا، وہ سلام کرنے لگتا، اس سے پہلے حضور اس کو سلام کر دیتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سامنے والا سلام کرے، حضور سلام میں پہل کرتے تھے۔ یہ حضور کی عادت ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے نا، آپ پڑھتے ہیں السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ تو ہماری بھی عادت ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کے پاس جائے، کسی سے ملے، کہیں سے آئے، سب سے پہلے کیا کرے؟ سب سے پہلے سلام کرے۔ سب سے پہلی بات حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے جو حضور کے کلمات سنے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، سلام میں پہل کرو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، جتنا ہو سکتا ہے تم سے لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ بھی کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، جب بھی موقع ملے کھانا کھلاتے جاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ ملو، ان کی خبر گیری کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا بولے؟ پہلے سلام میں پہل کرو، پھر لوگوں کو جتنا ہو سکے کھانا کھلاؤ، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ آرام کر رہے ہو، جب لوگ نیند میں ہو۔ یہ 4 چیزیں حضور نے فرمائی۔ اے لوگوں، سلام میں پہل کرو، کھانا کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، اور راتوں میں اٹھ کر اس وقت نماز پڑھو جب ساری دنیا سو رہی ہو۔ 4 چیزیں پڑھائی۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ یہ 4 الفاظ جب میرے کان میں پڑے حضور کے، تو میں اس قدر متاثر ہوا، اور میرے دل نے یہی صدا دی کہ اتنے کم لفظوں میں اتنی بڑی بات کہہ دینا، یہ کسی نبی ہی کی گفتگو ہو سکتی ہے۔ نبیوں کو ہی اللہ تعالیٰ ایسا وصف عطا فرماتا ہے کہ ان کے الفاظ کم ہوتے ہیں اور اس کے معانی مطالب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 الفاظ میرے اسلام لانے کا سبب بنے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد یہی پہلی ہجرت کا پہلا سال ہے۔ اب سارے لوگ
صحابہ کرام حضور کی جھرمٹ، حضور کے کاشان اقدس کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا آپ حجرے سے باہر نکلتے، مسجد نبوی میں آتے اور امامت فرماتے۔ اب ہوا یہ چند دنوں کے بعد لوگ اپنے کاموں کی طرف توجہ دینے لگے، کام کی جانے لگے۔ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، آبادی بڑھنے لگی، مدینہ شہر بڑا ہونے لگا، لوگ کثرت سے آنے لگے۔ اب ان کو نماز کے لیے جمع کرنا ہے، اب کیسے جمع کرے؟ ان کو پتہ کیسے چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ اب تو ہم اذان دیتے ہیں تو ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس وقت یہ ترکیب نہیں تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور پوچھا کہ میرے صحابہ مجھ کو مشورہ دو، اور کوئی نیا کام کرنے سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں سے مشورہ کر لینا، یہ حضور کی سنت ہے۔ مشورہ کرنے سے آپ کا دماغ کھلتا ہے، نئے نئے آئیڈیاز آپ کو آتے ہیں، اور کوئی کام آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، دوسروں کو سمجھ میں آیا تو بہتری کے ساتھ آپ کو وہ سمجھا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے مشورہ کرنا۔ آگے اور بھی آئے گا، جنگوں سے پہلے کئی مرتبہ حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ تو حضور نے صحابہ کو جمع کیا، پوچھا کہ اے میرے صحابہ مجھ کو مشورہ دو کہ ہم نماز کے وقت لوگوں کو کیسے جمع کریں۔ تو حضرت سیدنا ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم آگ جلائیں گے، تاکہ آگ جب جلے تو لوگ سمجھ جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو حضور نے اس کو منع نہیں فرمایا، فرمایا کہ یہ تو مجوسیوں کی علامت ہے، آگ کی پوجا کرنا، آگ کو جلانا عبادت کے لیے یہ مجوسی کرتے ہیں، ہم کسی کی مشابہت نہیں کریں گے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی رسول نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم ناقوس بجائیں گے۔ ناقوس جس طرح وہ شنک بولتے ہیں جس کو ہندی میں، جس سے آواز نکلتی ہے، آج بھی ہندو وغیرہ بجاتے ہیں، گول سیپی کی طرح بڑا ہوتا ہے، اس طرح کا ایک چیز ہے، تو وہ بجائیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے، یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم گھنٹہ بجائیں گے، بیل ہوتی ہے نا، جیسا گرجا گھروں میں آج بھی لگی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بھی عیسائیوں کی علامت ہے، وہ جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ گھنٹہ ہلاتے ہیں تاکہ سارے عیسائی جمع ہو جائیں۔ حضور نے کہا کہ یہ بھی مجھ کو پسند نہیں آیا۔ چند تھوڑی دیر تک بات ہوئی، اس کے بعد پھر صحابہ کرام چلے گئے۔ رات کو ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ہے، ان کو یہ کلمات سکھا رہا ہے جو آج ہم اذان میں دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اذان کا طریقہ پورا وہ خواب میں ان کو بتایا گیا۔ یہ جب خواب دیکھے، صبح میں نیند سے بیدار ہوئے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جب حاضر ہوئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کل میں نے رات میں ایک عجیب خواب دیکھا۔ حضور نے کہا کہ کیا خواب دیکھا ہے، سناؤ۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سے انہوں نے یہ خواب دریافت عرض کیا، سنایا پورا حضور کے پوچھنے پر کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو مجھ کو یہ کلمات سکھا رہا ہے۔ وہ کلمات کیا ہے جو ہم اذان میں سنتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، مجھ کو بھی کوئی یہی کلمات سکھا رہا تھا۔ اور بھی حدیثوں میں الفاظ آتے ہیں کہ کوئی اور صحابی بھی کھڑے ہوئے اور دیگر صحابہ کرام کو بھی اس طرح کا خواب آیا جس خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے۔ تو جب یہ کلمات حضور کے سامنے پڑھے گئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے۔ حضرت بلال کو حضور نے بلا اور بلا کر کہا کہ اے عبداللہ بن زید، اے عمر فاروق، یہ کلمات جو تم نے خواب میں سنے ہیں وہ بلال کو سنا دو، بلال کو سکھا دو۔ کیوں سکھا دو؟ کیونکہ بلال کی آواز بڑی تھی، حضرت بلال حبشی کی، حضرت بلال حبشی کی آواز بڑی تھی۔ تو حضور نے کہا کہ بلال کو سکھا دو، جب بھی اذان کا وقت ہوگا مینار پر بلال چڑھیں گے، بلند آواز سے اذان دیں گے، اور یہ آواز جب مدینے کے سراؤنڈنگ میں پھیلے گی تو تم سارے لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ اذان کے کلمات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے گئے۔ حضرت بلال جب بھی نماز کا وقت ہوتا کھڑے ہوتے اور اذان دیتے، سارے لوگ نماز کے لیے جمع ہو جاتے۔ اب اس کے بعد سارے مکے کے لوگ
اپنا گھر بار کام کاروبار سب چیز مکے میں چھوڑ کر آ گئے تھے، جو جتنا لا سکتے تھے لا لیے۔ جس کو کفار نے روکا، تو میں نے حضرت خبیب کا غالباً واقعہ سنایا تھا یا حبیب ابن زید کا، کہ ان کو جب روکا گیا تو ان سے کہا، حضرت صہیب کا واقعہ، حضرت صہیب امی کا آپ کو سنایا گیا تھا کہ جب ہجرت کر رہے تھے تو کفار نے ان کو روکا اور کہا کہ اے صہیب تم روم کے ہو اور تم سارا مال و دولت جتنا تم کمائے ہو مکے والوں سے کمائے ہو، اب جب تم مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہے ہو تو پھر تمہیں سارا اپنا مال و دولت سارا ساز و سامان مکے ہی میں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ حضرت صہیب نے خوشی خوشی وہ سارا ساز و سامان مکے میں چھوڑ کر آپ مدینے کو ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ تو سارے انصار مہاجرین جو لا سکتے تھے مکے سے لا لیے، جس کو کفار نے روکا اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر مدینے میں آ گئے تھے۔ اور اب ادھر مدینے کے لوگ تھے، کام کاروبار کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مکے سے آنے والے صحابہ کرام تنگی کا شکار ہے، مالی حالات ان کے صحیح نہیں ہے، تو حضور نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا، مہاجرین کو اور ایک طرف انصار کو، اور بلا کر کہا کہ اے فلاں انصاری، میں تم کو فلاں مہاجر کی ذمہ داری دیتا ہوں، تم ان کو اپنے ساتھ رکھو گے، اپنے گھر میں سے کھلاؤ گے، اپنے مال میں اپنے کاروبار میں ان کو شریک کرو گے، ان کو جب تک یہ اپنے طریقے سے کما نہیں سکتے، اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے، جب تک تم ان کا سہارا بنو گے۔ ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا گیا، اس کو مواخات کہتے ہیں، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک صحابی کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا، تو انصار جو مدینے والے تھے اتنے محبت کرنے والے، ایسا انہوں نے اپنا انداز اپنایا کہ جس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بنایا تھا ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر میں جتنی چیزیں تھی، جتنا مال تھا، سارا کا سارا نکالا اور کہا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری جمع پونجی ہے، یہ میری جائیداد ہے، اس میں سے آدھی میں رکھتا ہوں، آدھی آپ کو دیتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، اس آدھے پر آپ کا حق ہے۔ اپنے مال میں سے آدھا مال نکال کر صحابہ کرام کو دے۔ ایسے ہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو گھر لائے اور لا کر کہا کہ یہ میرا مال ہے، اس میں سے آدھا میں رکھتا ہوں، آدھا آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، کیونکہ ہم تجارت کرنے والے لوگ ہیں، ہم بازار جائیں گے تو ہم اپنا فائدہ نقصان ہم اپنے کاروبار کے ذریعے نکال لیں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مدینہ کے بڑی مارکیٹ کا بتا دیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گئے، کچھ دودھ وغیرہ خرید کر آپ نے وہاں بیچنا شروع کیا، پنیر وغیرہ دودھ کا آئٹم خرید کر بیچے، منافع حاصل کرے، پھر خریدے، پھر بیچے، بیچتے اتنا مال حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آیا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کاروبار کے ذریعے مجھ کو اتنا نفع عطا فرمایا، میں جس جگہ بھی ہاتھ ڈالتا اللہ تعالیٰ مجھ کو فائدہ ہی فائدہ دے دیتا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال آ گیا تھا کہ ان کے گھر میں سونے کے ڈھگار پڑے ہوتے تھے، سونا بھرا ہوا ہوتا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس۔ آئے تھے تو کیا تھا، کچھ بھی نہیں، زیرو کیپٹل کے ساتھ انہوں نے آغاز کیا، تجارت کی۔ اسی لیے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تم تجارت کرو، تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، وہ برکت اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میں تاجر ہوں، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں تجارت کروں گا۔ زیرو سے آپ نے شروع کیا، اور جب آپ مدینہ منورہ میں روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کا ساز و سامان آتا تو اتنے اونٹوں پر آتا کہ مدینے کی زمین میں آواز پیدا ہو جاتی۔ ان کے اونٹوں کی جو ریوڑ ہوتا تھا، جب اونٹ آتے تو ان کے اونٹوں کے پیروں سے جو دھواں ہوتا تو مدینے کے اندر دھواں ہو جاتا، دھول غبار پھیل جاتی، اتنے اونٹ ان کے ہوتے، اور وہ مدینے کے اندر داخل ہوتے اپنا منافع بنا کر۔ ایسا منافع اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا۔ کب دیا؟ جب انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا، ساری چیزیں مکے میں چھوڑ کر آپ آ گئے تھے مدینے میں، صرف توکل کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر انہوں نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی دولت سے سرفراز کرنا. حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ لوگ بھی سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، کچھ لے کر آئے تھے بعض صحابہ کرام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا سرفراز کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا لقب ہی غنی بڑھ گیا. حضرت عثمان، یہ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی، پہلی مرتبہ حضرت ابو بکر نے زمین خریدی ہو بچوں کی. بعد میں جب مسجد نبوی کو بڑی کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ خریدی. حضرت عثمان جب مدینہ منورہ میں لوگوں کو پانی کے لیے مسائل پیش ہو رہے تھے، ایک یہودی کے پاس کنواں تھا، اس کنویں کا جو ہے سارا تصرف یہودی کے پاس تھا، یہودی کی زمین میں وہ کنواں تھا. حضور نے فرمایا یہودی کے پاس جا کر کہ اے یہودی، تم مجھ کو یہ کنواں دے دو، میں تم کو جنت میں نہر دوں گا، جنت میں میں تم کو اس طرح پانی کا ایک کنواں دوں گا. تو یہودی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کنواں ہے میری ملکیت ہے، اس سے میں لوگوں کو پانی بیچتا ہوں پینے کا، اور اس سے میں گزر بسر کرتا ہوں، میرے بیوی بچے اس سے پلتے ہیں. اگر میں یہ آپ کو دے دوں گا تو میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، کھانے کمانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوگا. تو یہ بات چلتے چلتے حضرت سیدنا عثمان تک پہنچی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر اس نے جتنی رقم مانگی، جتنی اس نے کہا، اس سے زائد رقم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو دی اور وہ کنواں خرید دیا. خرید کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فلاں یہودی کو یہ کہا ہے کہ اگر وہ کنواں آپ کو دے دے تو آپ جنت میں اس کو اس سے بہتر نہر اور کنواں عطا فرمائیں گے، کیا یہ صحیح ہے؟ حضور نے کہا کہ ہاں. تو حضرت عثمان پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آفر صرف اس شخص کے لیے ہے یا کوئی اور بھی وہ خرید کر لائے تو اس کے لیے بھی جنت کا کنواں ملے گا، جنت میں نہر ملے گی؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی خرید کر لا لے اس کو جنت میں ہم انعام و اکرام سے سرفراز کریں گے. تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں وہ کنواں خرید لیا اور میں یہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں، یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، مسلمان اسے جتنا چاہے پانی لیے اور پیے. تو یہ حضرت عثمان پہلے کیا تھا، آئے تھے کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کی ذات پر توکل اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع میں اپنی زندگی گزاری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دن بھی دکھا کہ منہ مانگی رقم دے کر آپ اس یہودی سے وہ کنواں خریدے، اور منہ مانگی رقم دے کر جب تعمیر کے لیے مسجد نبوی کی جگہ کا خریدنے کا معاملہ آیا تو حضرت عثمان نے وہ جگہ خریدی. تو ایسا بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اطاعت میں دکھایا. تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ حضور سے محبت کرے، حضور کی اتباع کرے، حضور کی پیروی کرے، حضور کی سنتوں پر عمل کرے اور اپنے مقدر کو ہم سنواریں. اور یہ جو آج ہم نے حدیث سنی کہ اے لوگوں سلام میں پہل کرو، کھانا کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اور راتوں کے وقت میں جب لوگ سو جائے تو تم نماز کو قائم کرو، اس طرف ہم اپنی توجہ لے جائیں اور سلام میں ہم اپنی عادت بنائے سلام کرے اور کھانا کھلائے، ہو سکتا ہے جتنا کھلا سکتے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.